أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن الحسين باب من أبواب الجنة. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. صاحبان ایمان، بزرگان دین، جوانان عزیز، بارگاہ شاہ نجف مولا امیر المومنین سر اللہ فی العالمین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اپنے حصے کی نوکری کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اسی بارگاہ بے نیاز سے علم کی بھیک لیتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں جا کر سب کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، جہاں جا کر سب کے دامن مراد پر ہوتے ہیں، جہاں جا کر سب کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ کسی فقیر کا در نہیں ہے، یہ امیر کائنات کی بارگاہ ہے، یہ امیر کائنات کی بارگاہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سالانہ مجالس درگاہ عالیہ جوگی پورا کا آخری دن، اور دن بھی نہیں بلکہ یہ رات، اور یہ اس پروگرام کے آخری لمحات، یہ مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوگی اس کو علی جناب مولانا قلب رشید صاحب میرے بڑے بھائی خطاب کریں گے، اور الوداعی مجلس سے دائرینہ سنت کے تحت مولانا القوی زیدی جو میرے برادر بزرگ ہیں خطاب فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو نیاز ہے اس رب بے نیاز کی بارگاہ میں،
اس ذات کے علاوہ جو بھی ہے وہ نیاز مند ہے، بس وہ ذات واجب ہے جو کسی کی احتیاج نہیں رکھتا۔ وہ ذات ہے کہ جس ذات کی بارگاہ میں جانے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جب سب سہارے ساتھ چھوڑ جائیں تو وہی سہارا بڑھ کے اپنے بندے کا دامن پکڑ لیتا ہے اور آواز آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر ہر جگہ سے مایوس ہو گئے ہو تو دیکھو اپنے رب کی نعمتوں سے مایوس نہ ہو جانا، اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمت۔ صلوات پڑھیے بابا سے بلند محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، وہ رحیم ہے تو وہ رحمان بھی ہے، وہ سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پراؤں کو بھی دیتا ہے، بچوں کو بھی دیتا ہے، جوانوں کو بھی دیتا ہے، بوڑھوں کو بھی دیتا ہے۔ جو اس کا سجدہ کرتے ہیں ان کو بھی وہی رزق دیتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں کبھی جبین نیاز نہیں جھکاتے وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سجدوں کو دیکھ کے رزق نہیں دیتا، رزق دیتا اس لیے ہے کہ اس نے خلق کیا ہے، اور وہ آواز دیتا ہے جب ہم نے تیرا رزق ضرورت وجود بنایا ہے تو وجود ہماری عطا ہے، رزق بھی ہم ہی عطا کریں گے، رزق بھی ہم ہی عطا کریں گے۔ اور عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا بے پناہ مثالیں جو تاریخ میں بھی موجود ہیں، قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس اپنے بندوں ہی پہ نظر کرم کرتا ہے، انہی کو روٹیاں دیتا ہے، سجدہ کرنے والوں ہی کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، جو اس کو کبھی سجدہ نہیں کرتے ان کو فراموش کر دیتا ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا اور قرآن نے بڑھ کے ہمیں سہارا دیا کہ جو کبھی بھی اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے یوں کہیے کہ جو خود اپنے آپ کے لیے کر رہے ہو انا ربکم الاعلی، وہ رب نہیں، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ جیسے فرعون ہارون، جیسے فرعون حامان، شداد، قارون، نمرود، ایسوں کو اللہ نے بے پناہ مال و دولت دی ہے، اور مال و دولت دے کے یہ بتایا ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں اس لیے تمہارے قدموں میں دولت ارزانی اڈیل دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم تو تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ بھائی غور کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ آخری لمحات ہے، اور توجہ کر لیجئے گا جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ رب کریم نعمت دے کے بھی آزماتا ہے، نعمت لے کے بھی آزماتا ہے، دولت دے کے بھی آزماتا ہے، دولت کو واپس لے کے بھی آزماتا ہے، بس صرف بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ نعمت دے تو لے لے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، وہ جب نعمت دے تو لے لے، نعمت مانگے تو دے دے، نعمت جب وہ مانگے تو دے دے، جب وہ اولاد دے تو لے لے، اولاد کو اپنی بارگاہ میں مانگے تو واپس کر دے، جب وہ مال دے تو لے لے، اور اگر مطالبہ کر لے تو پھر دے دے۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کی والدہ سماعتوں کے حوالے یہ جملے پیش کر کے میں پڑھ رہا ہوں اور تقریر کو بڑھا دینا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ وقت میرے پاس بہت محدود ہے۔ وہ سب سے نہیں مانگتا، توجہ فرمائیے گا، وہ سب سے نہیں مانگتا، مانگتا انہی سے ہے کہ جن کو دیتا ہے، ورنہ جن کو نہیں دیتا، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، جن کو وہ نہیں دیتا ان سے تو 3 کلو فطرے کے گیہوں بھی نہیں مانگتا، اس لیے کہ وہ بندہ کہہ دے گا رب تو نے دیا ہی کہاں ہے جو مانگ رہا ہے۔ غور کرے، صلوات پڑھے نا محمد آل محمد۔ تو نے دیا ہی کہاں ہے جو مانگ رہا ہے، اس رب کریم نے آواز دی نہیں دیا تو ہم مانگ بھی نہیں رہے، دیا ہے تو مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ بندہ اگر راہ حق میں کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ اپنا نہیں کرتا ہے، جس نے دیا ہے اسی کی دولت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ توجہات رکھیے گا جانے گرامی، آپ مسلسل گفتگو
مجالس سماعت فرما رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ایک عظیم مرحلہ جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، درگاہ عالیہ کے لیے زمین کو ہمیں خریدنا ہے. توجہات رکھیے گا، ہماری یہ سیرت رہی ہے کہ ہم کسی غیر کی زمین میں نہ قدم رکھتے ہیں نہ دفن ہوتے ہیں. غور رکھیے گا. ہم نے اگر ہمارے پاس زمینیں نہیں ہوئی ہیں تو ہم نے زمین خرید کے بتایا، ہم غیر کی جاگیر میں قدم نہیں رکھتے، غیر کی جاگیر میں نہیں. لہذا یہ ایک عظیم فکر، تصور ہے، خیال ہے، بلکہ ایک معراج ہے عبدیت کی، بندگی کی، غلامی کی، نوکری کی، قربان ہو جانے کی، کہ یا علی تیری بارگاہ میں اور ہم خریدیں. غور کیجئے گا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور تو کریں. یا علی اے امیر کائنات، اے مولائے کائنات، اے وہ کہ جو رات میں بھی دیتا ہے دن میں بھی دیتا ہے. وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا لَيْلًا وَنَهَارًا. شان علی یہ ہے کہ وہ دن میں بھی سخاوت کرتا، رات کو بھی سخاوت کرتا ہے، دکھا کے بھی دیتا ہے، چھپا کے بھی دیتا ہے. اگر جملے کو محسوس کریں گے تو صاحبان علم ہے، میں پیش کر رہا ہوں، دکھا کے بھی دیتا ہے، دکھا کے بھی دیتا ہے، چھپا کے بھی دیتا ہے، دکھا کے بھی دیتا ہے، چھپا کے بھی دیتا ہے. چھپا کے اس لیے دیتا ہے کہ بندگی بچی رہے. میں غور ہی نہیں کر رہے آپ. چھپا کے اس لیے دیتا ہے کہ بندگی بچی رہے، دکھا کے اس لیے دیتا ہے دوسروں کو بھی رغبت ہو. یہ طریقہ ہے عزیزان گرامی. اگر کسی سے کسی کار حق کے لیے مانگنا عیب ہوتا، اگر کسی سے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سب سے نہیں مانگا جاتا، سب سے نہیں مانگا جاتا، مانگا انہی سے جاتا ہے کہ جن کی دولت پاک ہوتی ہے. بارگاہ علی میں نجاست کا ورود نہیں ہے، نہ پاک نہ نجس آل کے علی سمجھ میں آتا ہے، نہ نجس کا مال علی کو لگ سکتا ہے. وہ دکھا کے بھی دیتا ہے، وہ چھپا کے بھی دیتا ہے. چھپا کے اس لیے دیتا ہے کہ بندگی بچی رہے، اور دکھا کے اس لیے دیتا ہے کہ دوسروں میں رغبت ہو. اگر عمل کا دکھا کر کرنا عیب ہوتا، دیکھیں ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں کہوں گا اور بڑھ جاؤں گا. عمل کا اگر دکھا کر کرنا، اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور آئے کہ درگاہ عالیہ نجف اشرف نجف ہند کی کمیٹی یہ کہاں علی اعلان مائک کے ذریعے سے پنڈال کے اندر بھرے مجمع میں یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، یہ کام کے دکھا کے ہوتے ہیں. تو یہ عزیزان گرامی، یہ سلیقہ قرآن اور شریعت نے ہمیں دیا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک ہے عمل دکھا کر کرنا، ایک ہے دکھانے کے لیے کرنا. بھائی غور کیجئے گا عزیزان گرامی، آپ تھوڑا بولیے میرے ساتھ آئیے تاکہ چند لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. بابا جب اللہ صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اگر دکھا کر عمل کرنا غلط ہوتا تو اللہ آپ سے کبھی نہ کہتا کہ نماز مسجد میں آ کے پڑھا کرو جماعت کے ساتھ. کبھی رب نہ کہتا وجاہدوا فی سبیلہ حق جہاد، اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں جہاد کرو ایسے کہ جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. تو جہاد گھر میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، میدانی جنگ میں ہوتا ہے. اور پھر رب نے ایک بات کہہ دی وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. یاد رکھنا
گھروں میں بیٹھنے والے اور ہوتے ہیں، میدانوں میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا مجاہد اور ہوتا ہے، گھر میں بیٹھنے والا قائد اور ہوتا۔ مجاہد کے لیے بڑی فضیلت ہے، گھر میں بیٹھنے والے کے لیے کوئی افضلیت نہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو اس فقرے کی بھی قدر کر لیجئے گا، لیکن شرط ہے جہاد مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ ثواب کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خاتون گھر کے دروازے سے باہر آ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، رب کہتا ہے دو، ہماری بارگاہ میں دو، دیجئے دیجئے۔ اور یہ ایک عظیم فریضہ تھا کہ یہاں پر جس کو میں ادا کرنے کی اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوں، میرا مولا جانتا اور مجھے وہیں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ میری اپنی ذمہ داری بھی تھی جیسے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری لا دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، دکھا کر عمل کرنا اور ہے، دکھانے کے لیے عمل کرنا اور ہے۔ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دکھا کر دی۔ غور کیجئے گا، توجہات رکھیے گا، علی نے انگوٹھی حالت رکوع میں دکھا کر دی، دکھانے کے لیے نہیں دی۔ ارے میرے بزرگوں، میرے دوستوں توجہ کیجئے گا، علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دکھا کر دی، دکھا کر، دکھانے کے لیے نہیں۔ میں کیا بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، دکھا کر دی، دکھانے کے لیے نہیں۔ اور علی نے جب انگوٹھی دکھا کر دی تو رب نے کہا اے میرا حبیب، میں تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ دیکھیے مجھے پڑھنا ہے، جتنی دیر بھی میں آپ کے سامنے ہوں مجھے پڑھنا اور کہہ کر چلا جانا ہے، لیکن آپ کی سماعتوں تک اگر کوئی لفظ پہنچ جائے اور چوتھے دن کی ان آخری مجلسوں میں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کسی قابل یہ جملہ ہو گیا تو میرے لیے دعائیں دینا۔ یہاں اس منزل پہ داد کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ علی نے دکھا کر انگوٹھی دی، دکھانے کے لیے نہیں۔ نصیب بھائی تھوڑا سر اٹھا کے میری بات سنیں۔ علی نے انگوٹھی دکھا کر دی، رب نے کہا علی آیت لے لو، جس نے دکھانے کے لیے دی، ایک دن نہیں، 2 دن، 3 دن۔ اللہ 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 اللہ، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ تو عمل دکھانے کے لیے کرنا اور بات ہے، دکھا کر کرنا اور بات ہے۔ درگاہ عالیہ نجف ہند میں اگر کچھ چند روپے آپ دے رہے ہیں تو دکھا کر ضرور دیں، دکھانے کے لیے نہ دیں۔ بابا جب بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ توجہ رکھے، جہاں جہاں تک آواز جاری، دکھا کر کرنا عیب نہیں۔ ان تبدو صدقات فنعم ہی، یاد رکھو، او تخفوہا، رب نے کہا، پڑھے لکھے بیٹھے ہو نا، رب یہ کہتا ہے اگر اپنی عطا کو، صدقوں کو، خیراتوں کو دکھا کر دو گے یہ بھی اچھا، چھپا کر دو گے یہ بھی اچھا۔ بڑی بات ہو گئی، غور کیجئے گا دوستو، دکھا کر دو یہ بھی اچھا۔ ان تبدو صدقات فنعم ہی، اگر دکھا کر دو تو بھی اچھا، چھپا کر دو تو بھی اچھا۔ یہ دونوں باتیں اچھی کیسے ہو گئی؟ کہا جو اپنے نفس کو نہیں قابو میں کر سکتے وہ چھپا کے دے دیں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ سنو بھائی، توجہات رکھیے گا، غور فرمائیے گا، جہاں جہاں بھی یہ آواز جا رہی ہے، نذرانہ عقیدت ہے جو مولا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، مولا یہ لفظ قبول فرما لیں۔ رب، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کسے دے رہے ہیں پیسے آپ؟ یہ ٹوکن جو آپ اس زمین کی خریداری کے لیے لے رہے، کس کو دے رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں؟ خدا کے واسطے سر ہی ہلا دو کہ معلوم ہو کہ کہیں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ علی کی بارگاہ میں نا، تو علی ہے امیر کائنات، مولا کائنات،
زندگی سے ملی، خدا کے گھر بھی ملی بھیک تو علی سے ملی۔ تو علی کی بارگاہ میں آپ کچھ دے رہے کیوں؟ کچھ سوچ تو نہیں رہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن مجھے کہنی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ بھائی علی کو کیا ضرورت ہے کہ آپ انہیں پیسے دیں؟ یا علی معجزہ دکھا دو۔ چاہنے والے نے کہا یا علی غریب ہوں، یا علی غریب ہوں۔ فرمانے لگے سن، ہماری محبت کتنے میں بیچے گا؟ آپ اگر سننا ہی نہ چاہتے ہو بھائی، اب یہ نہ آپ کی کمی ہے نہ میری کمی ہے، ہماری محبت کتنے میں دے گا؟ ہاتھ کے بدلے میں، پاؤں کے بدلے میں، آنکھوں کے بدلے میں، ناک کان دل دماغ کا؟ مولا یہ وجود ظاہری کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی محبت کا مول تو ساری کائنات نہیں، ساری کائنات نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا اگر دیکھیں غور کیجئے گا، لیکن جو آ رہی ہے بات آپ کی خدمت میں پیش کرو، اتنا مالدار ہو کے کہہ رہا ہے کہ غریب ہوں؟ تھوڑا خدا کے واسطے، اتنا مالدار ہو کے کہہ رہا ہے کہ غریب ہوں؟ کہا مولا بس بات ضرورت وقت کے لحاظ سے نکل گئی تھی۔ فرمانے لگے تو اچھا ہے، ایسا ہے وہ ڈھیلا اٹھا لے، وہ ڈھیلا اٹھا لے۔ اس نے اس ڈھیلے کو اٹھا لیا، کہنے لگا لیجئے مولا، مگر یہ تو مٹی ہے۔ کہا صبر تو کر لے، صبر تو کر لے۔ اور جیسے ہی اس معجز نما کا مظہر العجائب والغرائب کا اشارہ ہوا تو اس نے اپنی کیفیت بدلی، اپنی حالت بدلی، اپنا مزاج بدلا، اپنی طینت بدلی، اپنی فطرت بدلی۔ علی نام ہی اس ذات کا ہے کہ جس کے مقابلے میں آ کے طینتیں بدل جاتی ہیں، مزاج بدل جاتا ہے، فکریں بدل جاتی ہیں، انقلاب آ جاتا ہے ذہن و دل کے اندر۔ یہ سالانہ مجالس کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، مولا کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ یا علی جو سارے سال کی کدورتیں، پریشانیاں، عیب، ریب، کثافتیں ہم تک آ گئی تھی، ذرا نظر کرم تو ڈال دے، میسمی ہونا چاہتے ہیں۔ سونا ہو گیا وہ ڈھیلا، وہ چاہنے والا بھی واقعاً بامعرفت تھا، ذرا سا لیا اور پھینک دیا۔ کہا باقی کیوں پھینک دیا؟ سونے کا ڈھیلا پھینک۔ کہا یا علی آج اتنے ہی کی ضرورت تھی، میں کیا کروں دوستو؟ آج اتنے ہی کی ضرورت تھی۔ کہا کل کے لیے بچا لیا ہوتا۔ کہا کل کل نہ کر، کل کے لیے جس کا مولا امیر ہو۔ توجہات رکھیے گا، بات میری ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن ایک فکرہ کہہ کے میں بڑھا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ آپ علی مولا کائنات، امیر کائنات، امین آیات ربانی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غور ہے آپ کو؟ توجہات رکھیے گا، مولا علی کی بارگاہ میں آپ زمین کے لیے پیسے دے رہے ہیں، یا علی قبول ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ دیکھیں جواب آ رہا ہے مولا کائنات کا، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ بڑا مشکل ہے نصیب بھائی، لیکن ہو گئی بات، تو ہونی تھی تو ہو گئی، حکم ہوا، میں نے گفتگو کر دی۔ اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یاد رکھنا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بھائی آپ ہی غور کر لو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آپ کی مدد چاہ رہا ہے، کمال ہو گیا۔ غور نہیں کر رہے آپ مزاج قرآنی کو دیکھیے، رب کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، گھبرانا مت، لیکن تم ہماری مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کر دو ہم تمہاری مدد کریں گے۔
نبی نے کہا یاد رکھو اللہ کی نصرت پہ یقین رکھو. رب نے تو فرشتے بھیج بھیج کے ہماری مدد کی ہے. لقد نصرکم اللہ فی بدر، اللہ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا ظاہر سی بات ہے، میں زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لینا چاہتا اور روکنا بھی نہیں چاہتا. دو چار لفظ اور بھی مجھے کہنی ہے آپ کی خدمت میں. ایک جملہ اور سنیے. اللہ نے کہا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسن دو. لو اب اللہ بھی قرضہ مانگنے پہ آ گیا. اللہ بھی قرضہ مانگ رہا ہے. وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرضہ دو. بھائی اللہ کوئی غریب ہے جو اسے قرضہ دو؟ میاں سمجھئے یہ مزاج قرآنی ہے. وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. کہا میں تم سے میدان میں تلوار بعد میں چلاؤں گا، تمہارے جذبات کو پہلے دیکھ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان تک جاؤ تو ضرور ورنہ اور تلوار لے کے واپس آ جاؤ. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. یہ امتحان ہے رب کی طرح. اللہ نے کہا اللہ کو قرضہ دو، میں تمہیں قرضہ دوں گا. آپ یقین سے مجھے بتا، وہ جو کہتا ہے ایک کے بدلے میں 7 نہیں 70 نہیں 700 نہیں 7,000 نہیں، بے پناہ انکاؤنٹیبل، جس کا کوئی نہ شمار ہے، جس کی نہ کوئی گنتی ہے. لا یحصی نعمہ العدون، رب کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن نیت سچی ہونی چاہیے. کلمہ فقرہ سنیں، نیت سچی ہونی چاہیے. نیت اگر سچی ہو تو ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری، ایک ضربت. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. یہ ہے مزاج قرآنی. مولا کی بارگاہ میں دو، دل کھول کے دو. تم جتنا دو گے وہ اتنا دے گا کہ تم سے شمار بھی نہیں کیا جائے گا. نہ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ تم سے قرض چاہتا ہے. وہ تو بندگی کا امتحان لے رہا ہے. علی نے آواز دی مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے چاہنے والوں کے مزاج کو پرکھنا چاہتا ہوں کہ بہادر کون ہے، بزدل کون ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. یہ ہے مزاج اسلام، یہ ہے مزاج شریعت، یہ ہے مزاج ربانی، یہ ہے مزاج خدائی. ہر قدم انسانی امتحان ہے. سرکار رسالت فرماتے ہیں، 2 جملے سنیے میں پڑھ رہا ہوں. سرکار رسالت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا ان الحسین باب من ابواب الجنہ. یاد رکھنا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. حسین آگاہ رہو لوگو، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو اس دروازے سے گزرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رابطہ تو حسین سے رکھنا پڑے گا. حسین سے رابطہ کوئی نہیں. آرزو جنت کی، حسین سے رابطہ کوئی نہیں. آرزو ہے جنت کی. ارے ایک حدیث نہیں، بار بار پیغمبر اسلام نے پہچانوایا پہچانو حسین کو. جب بڑے بھائی کو شریک کیا تو اعلان کیا حسین اور یہ حسن، یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار. حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے. جائیے شوق سے جنت میں، منع نہیں کرتے، جائیے لیکن ہر شرط ضرور ہے. پل صراط سے گزرنا پہلی شرط ہے. ہم نے کہا جائیے پل صراط سے بھی آپ گزر گئے، لیکن حسین والے دروازے سے گزرنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو آنکھیں نیچی ہو. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. کون حسین؟ نہیں سمجھ میں آ سکتی حسین کی ذات. دیکھیے یہ قانون ہے، طریقہ ہے. کسی بھی ذات کو پہچاننے کے لیے 3 ہی طریقے ہوتے ہیں. بات اسلام کی کر رہا ہوں، ایمان اور شریعت کی کر رہا ہوں. 3 ہی طریقے ہیں. یا تو قرآن مجید کے ذریعے سے اسے پہچانا جا سکتا ہے، یا حضور کے پیغمبر
پیغمبر اسلام کے بیانات کے ذریعے سے اسے پہچانا جا سکتا ہے کہ سرکار نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا، یا خود اس کی ذاتی شخصیت کو دیکھ کر اس کے بارے میں پہچانا جا سکتا ہے کہ کس کردار کے ہیں، کس علم کے ہیں۔ بس دو جملے۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور مولا حسین ہی کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے۔ حسین قرآن نے بتانا شروع کیا، میں ظواہر کی بات کر رہا ہوں اور بہت زیادہ دور تک جانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ وقت ہے۔ حسین کی صداقت کی جب منزل ہوئی تو قرآن مجید نے کہا حسین کے مقابلے میں اگر کسی کو سچا محسوس کرنا بھی چاہتے ہو تو کوئی نہ کوئی دلیل اس کی قرآن مجید سے لانا پڑے گی، اس لیے کہ حسین سچا ہے، اور ایسا سچا کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چلتا ہوا دکھائی دے گا۔ ابنانا و ابناکم، آیت مباہلہ حسین کی صداقت کی دلیل ہے۔ حسین چادر تطہیر میں آئے، وہ الگ بات ہے کہ تاریخ نے کیا لکھا ہے، لیکن سب سے چھوٹی ذات آیت تطہیر میں حسین ابن علی کی ہے۔ حسین کی طہارت کی ضمانت آیت تطہیر میں، حسین کی صداقت کی ضمانت آیت مباہلہ نے۔ جب پیغمبر اسلام فرمانے لگے آؤ حسین کو پہچانو، تو پیغمبر اسلام نے بے پناہ احادیث ہیں جو آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کی جاتی ہیں، فرمائی میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسین ابن علی سفینہ نجات ہے، الا ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے۔ بس عزیزان گرامی توجہات رکھیے گا، یہ قرآن ہے جو حسین کا تعارف کرا رہا ہے، رسول ہے جو حسین کا تعارف کرا رہا ہے، اور عجیب معیار ہے۔ خطبے کو توڑ کر حسین کو ایک بار منبر پہ بٹھا کے کہنے لگے ھذا حسین الفارف، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو۔ حسین کے دادا کے جیسا کسی کا دادا نہیں، حسین کی دادی کے جیسی کسی کی دادی نہیں، حسین کے باپ کے جیسا کسی کا بابا نہیں، حسین کی ماں کے جیسی کسی کی ماں نہیں، حسین کے بھائی کے جیسی کسی کا بھائی نہیں، حسین کی بہن کے جیسی کسی کی بہن نہیں۔ بات یہی تک نہیں رکی، اور آخر میں پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو نہ حسین کے جیسا کوئی ہے، نہ حسین کے شیعوں کے جیسا کوئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اور بات بڑی، پھر فرماتے ہیں جدہ افضل من جدی، حسین کا جد، حسین کا جد میرے جد سے افضل، جدہ افضل من جدی، حسین کا دادا میرے دادا سے افضل، جدہ افضل من جدتی، حسین کی دادی میری دادی سے فضیلت رکھتی ہے، افضل ہے۔ امہ افضل من امی، حسین کی ماں میری ماں سے زیادہ با فضیلت ہے۔ غور ہی نہیں کیا، کم سے کم اس لفظ کی تو آپ تھوڑی سی قدر کر لیں۔ حسین کی ماں رسول کی ماں سے کہیں افضل، اس لیے کہ حسین کی ماں فاطمہ ہے۔ رسول کی ماں کا وہ درجہ نہیں ہے، حسین کا باپ میرے بابا سے افضل۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں دیکھیں یہ برداشت کی منزل ہے، ختم کر رہا ہوں بات۔ جدہ فی الجنہ، حسین کا دادا جنت میں، جدہ فی الجنہ، حسین کی دادی جنت میں۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں، اگر حسین کے دادا کو آپ پہچانتے ہیں تو ایک جملہ فرما جائیے، جو شافع محشر ہے، جو مالک جنت ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب جنت میں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ بھائی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، تو پیغمبر تو فرما کے چلے گئے جدہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، حسین کی دادی بھی جنت میں، حسین کا بابا بھی جنت میں، حسین کی ماں بھی جنت میں، حسین کی بہن بھی جنت میں، حسین کا چاہنے والا بھی جنت میں، محبہ فی الجنہ و محبہ ہی فی الجنہ، حسین کا شیعہ بھی جنت میں، حسین کا دوست
حسین کا شجرہ تو رسول نے بتا دیا، آپ اس کا شجرہ بتائیں، اس کا شجرہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ ختم ہو گئی دوستو بات۔ ابو درداء نے ایک سوال کیا تھا، سرکار رسالت فرمائیے یا رسول اللہ مل حسین، حسین کیا ہے، حسین کون ہے، حقیقت حسین کیا ہے، مجھے پہچانوائے تو صحیح، بتائیں تو صحیح کہ حسین کیا ہے۔ فرمانے لگے ابو درداء عجیب سوال تو نے کر لیا، کیا پوچھ لیا تو نے، معلوم کرنا چاہتا ہے کہ حسین کیا ہے؟ کہا سرکار فرمائیے، فرمانے لگے سن ابو درداء، دیکھیں 2 جملوں میں نے بات ختم کی، حسین کنز من کنوز اللہ، سر من اسرار اللہ، حسین الہی خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ خدا واسطے وہ 2 جملے ختم بات، حسین الہی خزانوں میں سے خزانہ ہے، حسین الہی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ میاں جب ملا کا راز کسی کو پتا نہیں چل سکتا تو اللہ کے راز کو کوئی کیا سمجھے گا؟ حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے، یہ راز سربستہ کردگار کا نام ہے حسین۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کو کوئی منکشف نہیں کر سکتا۔ بس ختم ہو گئی میرے پاس، وقت ہی نہیں ہے۔ حسین کنز من کنوز اللہ، الہی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، میرا خزانہ۔ غور رکھیے گا دوستو، میرا خزانہ تو خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن الہی خزانہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ بس 1 منٹ، ختم نہیں ہوتا، الہی خزانہ محدود نہیں ہوتا۔ آخری فقرے تقریر ختم ہے، الہی خزانہ محدود نہیں ہوتا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یزید حسین کا اسباب ظاہری لوٹنے کے بعد یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین غریب ہو جائے گا، اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جس خزانے کو لوٹ رہا ہے وہ حسین کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ یہ الہی خزانہ ہے۔ دوستو میرے بزرگوں، جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کو آغاز کیا تھا اسی نقطے پہ لا کے اپنی بات کو میں تمام کر رہا ہوں۔ حسین الہی خزانہ ہے، خرچ کیجئے مولا کی بارگاہ میں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک تمہارا مال تمہارا رہے گا گھٹ سکتا ہے، اور جب اس پہ حسین کی مہر لگ جائے گی تو تمہارا مال تمہارا نہیں حسین کا ہو جائے گا۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ آج دنیا حیران ہے کہ شیعوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ ختم ہو گئی مجلس تو، اتنا کہاں سے آ رہا ہے بھائی، اتنا کہاں سے خرچ کر رہے ہیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں بھائی ہمارے پاس تو کبھی نہ تھا نہ ہے۔ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں، یہ میرا جملہ نہ کھڑا کر دے، بہرحال یہیں اس وقت اس کو یہیں پہ محفوظ رکھیں۔ ہم ابنائے دنیا نہیں ہیں، ہم دنیا دار نہیں ہیں، دیندار ہیں۔ دیندار کی جیبوں میں مال نہیں ہوتا، ٹھوکروں میں مال ہوتا ہے۔ دیندار کی جیبوں میں مال نہیں ہوتا، ٹھوکروں میں مال ہوتا۔ حسین الہی خزانہ، الہی خزانہ خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتا۔ کہاں سے اتنا مال آتا ہے ان شیعوں پہ پتہ ہی نہیں، اللہ جانے کہاں سے یہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو دوستوں میں یہ کہتا ہوں بھائی ہمارا کب ہے؟ یہ مال تو حسین کا ہے، یہ حسین کا مال ہے۔ تم حساب لگاتے لگاتے تھک جاؤ، شیعہ کا خزانہ کم نہیں ہوگا۔ دیجئے مولا کی بارگاہ، مولا آپ کے اس نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائے۔
مولا آپ کی ہر سانس کو قبول کرے، ہر قدم کو قبول کرے، ہر جذبے کو قبول کرے، ہر پیسے کو قبول کرے۔ آپ جو بھی دے رہے ہیں درگاہ کی بارگاہ میں، مولا اس سب کو قبول کر کے بہترین اجر عنایت کرے۔ میرے مولا میرے پاس لفظ ہیں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، مجھ سے دعا کا سلیقہ بھی نہیں آتا، میں تو ہاتھ جوڑ کے اتنا ہی کہتا ہوں، اے وارث تطہیر، صاحب تطہیر، عالم قدس کے مالک و مالک وارث میرے مولا، ہم گنہگاروں کو معاف کر کے ہمارا نذرانہ عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی معراج ہے۔ حسین نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، ہم سے مال مانگا جا رہا ہے، ہم سے اولاد نہیں مانگی جا رہی۔ حسین نے کہا میں اپنی اولاد بھی راہ خدا میں دوں گا۔ مال کی کیا حقیقت ہے؟ اور حسین نے صرف وعدہ نہیں کیا ہے، رب کی بارگاہ میں سب کچھ دے کے حسین اس آخری وقت میں بھی رب کا سجدہ کر کے کہہ رہا ہے، الہی و ربی و سیدی، میرے مالک میں اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں، تو اپنے وعدے کو پورا کرتے، میرے نذرانے کو قبول فرما۔ ایک میت جب حسین 70 جنازے حسین نے اٹھائے، لا کے گنج شہیدہ میں ترتیب سے رکھ دیے، ہر میت کے اوپر شکر خدا حسین ادا کرتے رہے اور یہی کہتے رہے، مالک یہ حبیب چلا گیا، بچپن کا دوست تھا، یہ نذرانہ قبول فرما، جون کا نذرانہ قبول فرما، مسلم کا نذرانہ قبول فرما۔ اصحاب و انصار کے نذرانے دے کر جگر کے ٹکڑوں کے نذرانے حسین دینے لگے۔ بھانجوں کی میتیں اٹھائیں، بھانجوں کی میتیں اٹھا کر بھتیجے کا لاشا اس کیفیت میں اٹھایا کہ لاش کی صورت میں نہ رہ گئی تھی، ایک گٹھری کی مانند حسین لائے اور سر سجدہ شکر میں رکھ کے کہنے لگے، مالک یہ میرا نذرانہ قبول فرما۔ اپنی 18 سال کی کمائی کے کلیجے سے ایک بار برسی نکال کے حسین نے کہا، میرے مالک بس میری بارگاہ میں اس سے خوبصورت نذرانہ کوئی نہیں تھا، یہ میرے نانا کی شبیہ تھا، اس کو دیکھ دیکھ میں جیتا تھا۔ اللہ اکبر، میرا اکبر تیری بارگاہ میں جا رہا ہے، مالک قبول فرما۔ اکبر کی قربانی دے کر وہ حسین کے پاس جو آخری نذرانہ بچ رہا تھا، جسے معصوم اصغر کہتے ہیں، حسین نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، کہتے ہوئے چلے کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، یہ میرا آخری نذرانہ ہے جو میں تیری بارگاہ میں لے کے آ رہا ہوں۔ میں کہوں گا مولا حسین، اکبر آپ نے دے دیا، قاسم آپ نے دے دیا، اونو محمد آپ نے دے دیے، اصحاب انصار آپ نے دے دیے، اس بھائی کو آپ نے دے دیا کہ جس کے دینے کے بعد آپ نے اپنی کمر کو پکڑ لیا، جس کے جانے سے آپ کی کمر ٹوٹ گئی، اب کیا اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ یہ آخری نذرانہ تھا، رب آپ کی نشانی علی اصغر کو بھی بارگاہ خدا میں پیش کر کے لے آئے پشت خیمہ تک۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ کیسے بہن کو بہلایا، کیسے ماں کو تسلی دی، لیکن اتنا ضرور ہے جب آ کے در خیمہ پہ آواز دے کے کہا، رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ، اس سے پہلے کہ رباب جھولا لے کر پہنچتی، سکینہ پہنچ گئی، دامن پکڑ کے کہنے لگی، بابا آپ نے اچھا کیا، بھیا کو پانی پلا لائے، میرا بھائی بڑا پیاسا تھا، بھائی میرا بڑا پیاس سے جابلب ہو رہا تھا کہ ایسے میں حسین نے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا کہ سکینہ نے دیکھا، تڑپ کے کہنے لگی، بابا کیا فرات کا پانی سرخ ہو گیا ہے؟ یہ تو بہن نے کہا، اور یہ ماں نے تڑپ کے کہا، ام مثل کا ینہر یا بنیا، میرے چاند کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ رباب وہ دکھیاری ماں ہے کہ جس کا ایک بچہ جس کا کربلا میں رہ گیا، ایک بچی جس کی شام کے زندان میں رہ گئی۔ 2 جملے اور مجلس کو ختم کر دوں، اصغر کربلا میں رہ گیا، سکینہ شام کے زندان تک پہنچ گئی، ماں بہنوں تک۔ اگر یہ جملے جا رہے ہیں، میں آپ سے بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ آواز بلند روئیں، آپ چیخ مار کر روئیں، اس لیے کہ آپ خستہ حال ہو چکے ہیں، بہت روئے ہیں، آپ بہت نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، لیکن بس ایک
निगाह तसव्वुर, राह कूफा और शाम में ठोकर खाने वाली उस बीबी को देखिए जो कभी बाबा कह के रोती थी तो शेवर तमाचा लगाता था, और सकीना अपने भाई का दामन पकड़ के कहती थी भैया मेरे जैसी कोई मजलूम बेटी इस दुनिया में है जो अपने बाबा को याद करके रोए तो उसे तमाचे लगाए जाएं। कितने दुख थे, कितने दर्द थे जो समो के सकीना शाम के अंधेरे जिंदान में चली गई। रोज रोती थी बच्ची, आवाज न निकल पाती थी, रोते रोते थक चुकी थी, बदन की ताकत ने जवाब दे दिया था, प्यास ने सारी जान जिस्म की खत्म कर दी थी। लिसी लिसी दबी दबी जबान में सकीना रोती थी। और वो रात जिस रात में सकीना चली गई अजीब अंदाज था, कभी माँ की गोद में गई, अच्छा बेटी आज तो तुम हमारे पास भी आ गई, हमारे पास आप कब आती थी, हमेशा फूफी की गोद में रही, अम्मा मुझे माफ करना मैं आपको प्यार न दे सकी, अम्मा बस मैं अब ऐसा महसूस कर रही हूं कि ज्यादा न जी पाऊंगी, अगर आप मदीने तक जाएं तो मेरी बहन सुगरा से मेरा सलाम कहते। माँ की गोदी से उठी कि फूफी की गोदी में चली गई। ये मजलिस खत्म है और इस मजलिस के बाद आप मजलिस सुनेंगे, दो जुमले सुन लें और नजराना मौला की बारगाह में पेश कर दें। ऐसा सवाल जो सैकड़ों मर्तबा आपने सुना है, लेकिन मैं सुनाऊंगा भी, जवाब भी दूंगा, लेकिन जब रात को बिस्तर पे लेटना तो सीने पे हाथ रख के इस सवाल को दोहराना और अपने बच्चों की तरफ गौर से देखना। मालिक आपके बच्चों को सलामत रखे। हसरत भरी निगाह सकीना ने आसमान की जानिब डाल के कहा, माँ अम्मा जान ये परिंदे कहाँ जाते हैं, ये शाम को परिंदे कहाँ जाते हैं। या अली तेरी बारगाह में मैं अर्ज करूं, बाब खैबर उखाड़ना आसान है, इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। कहने लगी बच्ची शाम को सब अपने घरों को जाते हैं। ये वो मातम था जो सकीना ने आखिरी बार किया। मातम करके कहने लगी अम्मा मैं क्या वतन न जाऊंगी। अल्लाह अकबर। बड़ी रोई सकीना के रोते रोते चुपी खामोश हो गई। और ऐसी खामोशी, दो जुमले मजे खत्म हो गई, ऐसी खामोशी, ऐसा सन्नाटा कि शाम की फिजाएं साकित हैं। बीबी ज़ैनब ने, फूफी ने घबरा के एक बार अपने भतीजे सैयद सज्जाद को देखा जो अपनी गर्दन में सर दिए हुए रो रहा था। आवाज दे के कहने लगी सज्जाद बेटे, सज्जाद आंखें खोलो बेटे। अब सकीना की कोई आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई। मौला आपके इस गिरिए को, आपकी आह को कबूल कर ले। भैया बेटा खबर लो बहन की, उठो तो सही, सकीना रो नहीं रही। अल्लाह अकबर। मालिक आपको हुसैन के बच्चों के सदक़े में आपके बच्चों को सलामत रखे। हथकड़ियां बेड़ियों को संभाल के बीमार उठा। और या अली मदद कहता हुआ वहां पहुंचा जहां बहन आखिरी नींद सो रही थी। बैठ गए घुटने टेक के, नब्ज पे हाथ रखा। नब्ज पे हाथ रख के कुछ और तो न कहा, एक चीख निकली, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी सकीना इस दुनिया में न रह गई, फूफी सकीना चली गई, फूफी सकीना चली गई। लो दोस्तों खत्म हो गई मजलिस। सकीना की कैद खाने शाम में शहादत हो गई। रिवायत कहती है कि सकीना को गुस्ल नहीं हुआ, एक रिवायत कहती है कि बीबी को गुस्ल हुआ। गस्साला ने जब कुर्ता उतारा तो कुर्ता बदन से नहीं उतरता था कि उसने कहा क्या ये बच्ची मरीज थी, इसकी पुश्त से कुर्ता चिपका हुआ है। रो के फूफी ने कहा नहीं मरीज नहीं थी। ये रिवायत ये बताती है कि बीबी सकीना शहजादी को हुसैन के सीने पे सोने वाली बच्ची को गुस्ल मिला। कफन मिला नहीं मिला अल्लाह जाने, लेकिन रिवायत कहती है कि हाँ कफन मिला, जिसका बाद में बीमार करबला सैयद सज्जाद ने पैसे अदा किए और ये कह के अदा किए उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, लो हमारी बहन के कफन के
پیسے ہیں۔ اللہ اللہ مولا یہ آخری فقرہ ہے۔ بی بی کو غسل ملا، روایت نے کہا، کفن ملا، روایت نے کہا، میں نے قبول کر لیا۔ لیکن دوستو، انصاف پسند عزادارو، رحم دل مولا کے چاہنے والو، سینہ پکڑو، مجھے یہ بتاؤ میت کو دفنانے کے لیے قبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بس آخری جملہ، آخری جملہ، میت کو دفنانے کے لیے قبر کی تو ضرورت ہوتی ہے، اور قبر کھودنے کے لیے کم سے کم ہاتھ تو کھلے ہوں۔ ہائے میرے مولا تیری مظلوم، مولا قربان جاؤں میں تیری بے کسی پر، ہاتھ تو کھلے ہوں کہ کوئی قبر کو کھود لے، اور جو قبر کو کھودنے والا تھا، جو وارث تھا، اس کے ہاتھ بندھے تھے۔ سوچنا، دل پہ ہاتھ رکھو اور مجھے بتاؤ یقین سے کہ قید خانے میں قبر کھودی یا نہیں کھودی؟ کہاں کھودی؟ سکینہ قبر ہی میں دفن ہوئی۔ دوستو روایت نے تفصیل تو کچھ نہ بتائی، اتنا ضرور کہا کہ جب سید سجاد اس قید خانے کے گوشے میں گئے، ہاتھ بندھے تھے، پاؤں بندھے تھے، گردن میں توق تھا، بیمار جب بہن کی قبر کو کھود کر اٹھا تو سید سجاد کی 10 انگلیوں سے خون جاری تھا، 10 انگلیوں سے خون جاری تھا۔ مولا حسین، آپ نے بڑی محنت کی اکبر کی میت کو اٹھانے میں، آؤ سہارا دے دو سید سجاد کو، بہن کا جنازہ اٹھانا ہے۔ جنازہ عورتیں نہیں اٹھاتی، مرد اٹھاتے، عورتیں نہیں اٹھاتی، مرد اٹھاتے ہیں۔ بیمار نے بدے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، آگے بڑھا کے کہنے لگے پھپھی اماں سہارا دے، ہمارا باپ سہارا دو، میں اپنی بہن کی میت کو اٹھاتا ہوں۔ پھپھی نے سہارا دیا، بھائی کے ہاتھوں میں بہن کی میت آئی، لے کے بڑے اس گوشے تک گئے، آواز دے کے کہتے ہیں سکینہ آرام سے رہنا، اس سے پہلے کہ قبر کے نزدیک پہنچ کے میت اتارتے کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، ایسے ہاتھ تھے کہ جس کو پہچان لیا، پہچان کے کہنے لگے بابا، بابا سینے پہ سونے والی آ گئی، سجاد تو نے بڑی محنت کی، لا میرے بچے میری سکینہ کو میرے سینے پہ دے دے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔